تو قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک فضیلت کو بیان فرمایا ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا میرے محبوب علیہ السلام تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لاتعداد بے حساب حکمتیں اور دانائیاں عطا فرمائیں۔ حضرت وہب بن منبہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری بات کی طرف رہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 1000 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ عقل کا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو عطا کیا، جس میں عالم ہیں، فضلاء ہیں، شعراء ہیں، جس کے اندر محدثین ہیں، محققین ہیں، پھر تقاضوں کے مطابق ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، سائنسدان ہیں۔ ایک حصہ عقل کا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، باقی 999 حصے عقل کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ حکمتیں، دانائیاں محبوب کریم سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض پاتی ہیں۔ انسان زندگی میں جہاں بھی ہو اور جس مقام پر بھی ہو اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہو، ایک تو یہ ہے کہ کسی تنظیم کو، جماعت کو، قبیلے کو، خاندان کو وہ لیڈ کر رہا ہو، کسی ادارے کو چلا رہا ہو، وہ تو ایک بڑا منصب ہے، لیکن ایک گھر کو چلانے کے لیے بھی انسان کو حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ وقت گزارنا نہایت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ جو حکمت ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، وراثت مومن کی ہے، دانائی مومن کی میراث ہے۔ تمہیں جہاں سے دانائی ملے اسے ضرور لے لیا کرو، اور کسی بھی منصب پر ہم فائز ہو جائیں، کہیں بھی پہنچ جائیں، نادان آدمی کی سب سے بڑی علامت ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ جس کو گمان ہونے لگ جائے نا کہ اب میں سمجھدار ہو گیا ہوں، اور اگر یہ گمان ہو کہ کئی لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہو گیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کی سیکھنے کی منزل ہے، ابھی اس رستے کا مسافر ہے جس رستے پر سیکھا جاتا ہے۔ دانائی، تدبر۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ سچ بولتا ہوں اور میں دو ٹوک ہوں لہٰذا میں کڑوا ہوں۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن اس سچ کو بولنے کے لیے بھی قرآن مجید نے کہا حکمت کی ضرورت ہے۔ یعنی جو سب سے بڑا سچ ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اس کے بارے میں بھی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب تم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی حقیقت بھی تم بیان کرو تو اس میں دانائی ہونی چاہیے۔ بات وہی ہوتی ہے، عنوان بعض اوقات ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ زندگی میں حکمت کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، صحیح فیصلے نہیں کر پاتے، بعض جگہ پر کمزور پڑ جاتے ہیں، اور بعض جگہ پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحیح رستے پہ جاتے جاتے وہ کچھ ایسی باتوں پر جذباتی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درست فیصلے بھی غلط رستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات جب بھی کریں اسے چند سیکنڈ کے لیے اس لیے سوچ لینے کا کہا گیا ہے کہ کسی بھی بات کا صحیح طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بات وہی ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا اور اس نے خواب میں
دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ ایک تعبیر کرنے والے کو، معبر کو اس نے بلایا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ تو وہ تعبیر کرنے والا کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ بتاتے ہوئے، آپ کے سارے رشتہ دار، آپ کے عزیز، آپ کے بہن بھائی، بال بچے سب آپ کی زندگی میں انتقال کر جائیں گے، سارے چلے جائیں گے، اور میں سب کے جنازے اٹھاؤں گا۔ بادشاہ تھا، بعض چیزوں میں سوچا سمجھا ہی نہیں، اور اس نے اس کو سزا دی، تعبیر بتانے والے کو سزا دی، معاذ اللہ سخت سزا دی، یہاں تک کہ جان سے مار دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ سب چلے جائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد کسی نے کہا کہ ایک اور آدمی بھی تعبیر بتاتا ہے، اس کو بلایا۔ بادشاہ سلامت نے اس سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہائے افسوس، اور اس نے کہا بادشاہ سلامت مبارک ہو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا بھئی اس کے لیے انعام منگوائیے گا۔ کیا خوبصورت آدمی ہے اور کیا خوبصورت بات کی ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں تعبیر دونوں نے ایک ہی بتائی ہے، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ کچھ لوگ ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں پر ان کا بات کرنے کا سلیقہ ٹھیک نہیں ہوتا، اگرچہ وہ رائے درست دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی دانائی اور تدبر کے بغیر بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، چھوٹا بھائی اگر عالم ہے، فاضل ہے اور مالی طور پر مضبوط ہے اور بڑا ہے، لیکن اس سے بڑا بھائی اگر کمزور رہ گیا ہے تعلیم میں بھی اور کاروبار میں بھی اور دنیا کی دوڑ میں بھی، تو دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں، اگر کوئی پوچھے آپ میں سے بڑا کون ہے، تو ظاہر ہے اس نے مرتبہ نہیں پوچھا، اس نے عمر پوچھی ہے۔ تو اب مرتبہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس کی ڈگریاں مجھ سے زیادہ ہیں اور اس کو کامیابیاں مجھ سے زیادہ ملی ہیں، اس کا رتبہ نہیں بتایا جائے گا، عمر بتائی جائے گی۔ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ جملے استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی میں نے بات ہی تو کی ہے۔ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے نا آپ نے کس کے بارے میں بات کی۔ سرکار کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ وہ جملے استعمال نہیں کریں گے جو عام لوگوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک شخص نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام؟ تو سوال پوچھنے والا مرتبہ نہیں پوچھ رہا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ حضور سید الانبیاء ہیں اور مرتبے میں سرکار ہی بڑے ہیں، اس نے ظاہر عمر ہی پوچھی ہے۔ سوال کا مطلب ہی یہ، آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیہ السلام، لیکن بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ اس نے عمر ہی پوچھی تھی اور عمر ہی کا وہ سوال کر رہا تھا، پر حضرت عباس نے جو جواب دیا وہ نکھرا بھی تھا، تازہ بھی تھا، باوضو بھی تھا، شان رسالت کا احترام بھی کرتا تھا، حضور علیہ السلام کی محبت اور غلامی میں ڈوبا ہوا بھی تھا۔ حضرت عباس چچا ہیں، لیکن چچا ہو کہ پوچھنے والا کہتا ہے آپ بڑے ہیں یا سرکار؟ تو اس شخص سے فرمانے لگے بڑے تو سرکار ہی ہیں، بس پیدا پہلے میں ہوا تھا، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بات کو اگر سلیقے سے کیا جائے، دانائی سے کیا جائے، حکمت سے کیا جائے، بعض اوقات زندگی میں کچھ مواقع ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں پر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو ڈانٹ دیا جاتا ہے سوال کرنے والے کو، یا پھر یہ کہ اس سے مطمئن کرنے کی بجائے اس سے جان چھڑائی جاتی۔ سوال پیدا ہونا برا نہیں ہوتا، اس کا جواب نہ ہونا یہ خطرناک ہوتا ہے۔ انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش یہ کی ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس،
اس کے سینے میں وسوسے اٹھتے ہیں، شیطان اس کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس کو ہر وقت خیالات نے گھیرا ہوا ہے، ہر وقت اس کی ذہنی سطح پر سوال اٹھتے رہتے ہیں، بڑے اپنوں کے لیے بھی، بڑے قریبیوں کے لیے بھی، اور سوال اٹھانے والے غیر نہیں ہوتے، وہ تو بڑے خاص ہوتے ہیں۔ ہمارے اصحاب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دشمنوں کی باتیں تو زیادہ غور سے سننی چاہیے، اس لیے کہ وہ تو ہماری غلطیاں ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں، وہ تو ہمیں صحیح ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں، تو سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی سوال پیدا ہو تو ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں ایک بڑی منفرد حدیث ہے، فتح مکہ کے بعد ایک موقع پر جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ڈھیر سارا مال غنیمت آیا، تو اسلام میں اصول یہ ہے کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوں گے ان کی تالیف قلب کے لیے انہیں زیادہ مال دیا جائے گا۔ تو اہلیان مکہ میں سے جو لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے انہیں کچھ زیادہ عطا کیا۔ انصار مدینہ میں سے ایک آدھ نوجوان نے یہ کہا کہ یہ جو کرم نوازی اہلیان مکہ پہ ہو رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرکار کے قریبی ہیں، اس قربت کی بنیاد پر ان پر رحمت زیادہ ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہے جو ان مکے والوں سے ہم نے لڑائیاں کی۔ تو یہ بات چلتے چلتے سرکار تک پہنچ گئی، تو اس کے جواب میں محبوب نے ڈانٹا نہیں بلکہ بلایا اور خیمے میں بٹھا لیا۔ آپ کی زیادہ توجہ چاہوں گا اپنی بات پر۔ کریم نے صرف انصار مدینہ کو بلایا اور فرمایا، مدینے والوں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ مکے والوں نے تو تکلیف دی تھی، ہم نے اپنی خدمات پیش کی اور غلامی کے لیے ہم حاضر ہوئے۔ تو اہلیان مکہ کی اہلیان مدینہ کی تو پہلی بات سن کر ہی آنکھوں میں آنسو آئے، نہیں یا رسول اللہ، اللہ رسول کا یہ احسان ہے۔ کہا تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ یہ تو بدر و احد میں تلواریں لے کے آئے تھے اور ہم تھے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ وہ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یا رسول اللہ نہیں، آپ ہی کا احسان ہے۔ ماحول اس طرح کا بن گیا کہ ہر آنکھ اشک بار ہے اور ہر طرف آنسوؤں کا وضو ہے، ہر طرف محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جذبے وارفتگی ہے، شوق ہے۔ یا رسول اللہ وہ ایک آدھ جذباتی نوجوان نے ایسی بات کر دی۔ اب صحابہ فرماتے اس سوال کا جو جواب حضور نے دیا، آج بھی کبھی بخاری مسلم کے ہم یہ صفحات پڑھتے ہیں تو روح وجد کرتی ہے۔ کریم نے اس سوال کا جو جواب دیا وہ بڑا انفرادی ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ مکے والوں پر مہربانی زیادہ ہوئی ہے، مال ان کو زیادہ ملا ہے، تو محبوب نے کئی باتوں کے بعد کچھ دیر سکوت فرمایا اور انصار مدینہ کے خوبصورت خدمات کا ذکر کیا اور پھر ان کے چمکتے چہرے دیکھے، تو آخری جملہ جو کہا تو وہ تو تڑپ ہی اٹھے۔ ان کا دل کرنے لگا کہ جو ہمیں ملا ہے یہ بھی کبھی واپس لے لیا جائے نا تو بڑا اچھا ہوگا۔ کریم فرمانے لگے، میرے مدینہ منورہ کے بھولے انصار، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے شریف والے جب اپنے گھر جائیں تو اونٹ، بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں، اور انصار مدینہ جب اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جائیں؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم جب جاؤ تو رسول رحمت تمہارے ساتھ ہو؟ اب تو حالت غیر ہو گئی، اب تو وہ کہنے لگے، ان کے دل بولنے لگے، ان کی روحیں گویا کہنے لگی کہ جو ہمیں ملا ہے کبھی یہ بھی نہ ملے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ کریم نے فرمایا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو عزیز دوستو،
ذہنوں پر سوال تو اٹھتے ہیں، بعض اوقات بعض جگہوں پر بعض چیزیں جنم تو لیتی ہیں، لیکن جب اپنوں کے ذہنوں میں کسی وقت کو خیال آئے تو اس کا جواب خوبصورت ہو، انداز خوبصورت ہو۔ نئی نسل اگر ہمارے سامنے کوئی سوال رکھے تو اس پر خوبصورتی ہو، دانائی ہو، حکمت ہو، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز ہمیشہ حکیمانہ رہا۔ آپ کو پتہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص سے اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جس کو درست فیصلے کرنے کی مالک توفیق عطا کرتا ہے، اور یہ کس کو ملتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے، حق اور باطل میں فرق کرنے کی طاقت دے گا، تمہیں بصیرت کا نور دے گا، تمہارے فیصلے درست ہونے لگیں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ حکمت اور دانائی عطا کر دے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت کی بنیاد ہی اللہ کا خوف۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حکمت عطا کر دیتا ہے، ان کے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں، ان کی رائے صحیح رستہ اختیار کرنے لگتی ہے۔ میرے عزیزو، ایک موقع فتح مکہ پر ایسا بھی آیا تھا جب نبی کریم علیہ السلام کو ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا، اور بات بڑی انفرادی صورتحال اختیار کر گئی اور لوگوں کی نظریں اس بات پر جم گئیں کہ اب اس بات کا سرکار کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑی خدمات ہیں، لیکن طبیعت کے لحاظ سے بڑے حساس تھے، لہجے کے لحاظ سے بڑے نفیس تھے۔ ہوا یہ کہ یہ اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، علم بردار تھے، تو جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا وہ سب سے آگے ہوتا تھا، اس کی شناخت ہوتی تھی، علم بردار تھے اسلامی فوج کے۔ لیکن کچھ معاملہ ایسا درپیش آیا، حالات نے رخ ایسا اختیار کیا اور اس جگہ پر حالات آ کے کھڑے ہو گئے کہ جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ سے لینا پڑے گا، لیکن ان کی کوئی ایسی غلطی بھی نہیں ہے معاذ اللہ جس کی بنیاد پر یہ کام کیا جائے، پر تقاضا ہے، حالات ایسا ہے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ بعض اوقات انسان دوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، کیا کیا جائے؟ کوئی ایسی واضح غلطی بھی نہیں ہے اور موقع بھی ایسا ہے کہ ان سے جھنڈا لیا جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہماری نظریں جمی ہوئی تھی کہ کریم محبوب علیہ السلام کیا فیصلہ فرماتے ہیں، اور یہ فیصلہ بڑا مشکل تھا، اس شخص کی بڑی خدمات ہے اور اس عظیم المرتبت صحابی نے اپنی جان مال ہر چیز دین کے لیے پیش کر رکھی ہے، اور اب فیصلہ یہ ہے کہ انہی سے جھنڈا لینا۔ تو کہتے ہیں ہر آدمی کی نظریں جمی ہوئی تھی فیصلہ کیا آتا ہے، پر جب فیصلہ آیا اور جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حکمت اور دانائی کے ساتھ رائے دی تو اس طرح لوگوں کی روحیں کھلیں کہ ہر آدمی حیران رہ گیا۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا سعد ابن عبادہ سے جھنڈا لینے کی بات ہے تو لے لیتے ہیں، اگر ہمیں اپنا علم بردار بدلنا ہے تو بدل لیتے ہیں، تو کیا کیا جائے گا، کس طرح جھنڈا لیا جائے گا؟ تو محبوب کریم نے بلایا، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں نے فیصلہ کیا ہے تم سے جھنڈا لیا جائے گا۔ انہوں نے یوں نظریں اٹھائیں، اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال عرض کرتے کریم فرمانے لگے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جھنڈا آپ سے لیا جائے گا اور آپ کے بیٹے کو دیا جائے گا۔ کسی باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی میں ہی اس کا بیٹا ان کاموں کو سنبھالنے لگے جو وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ وہ بات جس سے حضرت سعد ابن عبادہ بڑے پریشان ہو سکتے تھے،
اور جس سے انہیں بڑی تکلیف ہو سکتی تھی اسی بات نے انہیں خوش کر دیا۔ ان کا چہرہ تو کھل اٹھا، یا رسول اللہ میرا بیٹا؟ تو محبوب نے فرمایا ہاں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جھنڈا تمہارا بیٹا سنبھالے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، ان کا چہرہ خوشی سے کھلکھلا اٹھا۔ عزیز دوستو، زندگی میں تدبر، بردباری، ہل اور ٹھہراؤ، اور تھوڑا چیزوں کو دیکھنا، اور تھوڑا سامنے والے کے مقام پر بیٹھ کر سوچنا، اور تھوڑا کچھ دیر کے لیے رکنا، اور انسانوں کو موقع دینا، اور لوگوں کو سنبھلنے کا ٹائم دینا۔ ہمارے ہاں جذباتی فیصلوں نے، جذباتی رائے نے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اختلاف رائے کی وجہ سے بڑی بڑی باتوں کے ہو جانے نے بہت ساری محبتوں کو دور کر دیا، بہت ساری چیزیں بٹنے لگ گئی، بہت سارے قریبی لوگ دور ہٹنے لگ گئے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ دانائی کے ساتھ معاملات زندگی، یہ ہمارے بچے، ہمارا آنگن، ظاہر ہے والد کی یہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا گھر میں جتنے بھی بچے ہیں وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھے۔ یہاں بھی نبی کریم علیہ السلام نے دانائی کا کہا۔ انسان کا اپنے دل پر قابو نہیں ہوتا، کئی دفعہ کسی بچے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، زیادہ پیار ہو جاتا ہے، وہ لائق ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ پڑھائی میں تیز ہے، وہ فرما برداری میں آگے ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اولاد میں عدل کرنے کا کہا۔ جب ایک صحابی نے اپنے لائق اور فرما بردار بیٹے کو گھوڑا خرید کے دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اسے گھوڑا خرید کے دیا ہے، تو محبوب نے فرمایا دوسرے والے کو بھی دیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ اسی کو دیا ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ سے ڈریں اور اپنی اولاد میں انصاف کریں، پھر دوسرے کو بھی آپ نے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے تفریق پیدا ہو، جو دانائی کے خلاف ہو، حکمت کے خلاف ہو۔ معاملہ فہمی، ٹھہراؤ، یہ تو اسلام کا حسن ہے، یہ تو خوبصورتی ہے، لیکن میرے دوستو اس کی ہر دور میں ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، ہر ٹائم پہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ چونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ طے کر لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ سمجھدار میں ہی ہوں، چونکہ چار پانچ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی بات پہ بیچارے ان کا جی کرنا مجبوری ہوتا ہے، تو وہ 10-12 لوگوں نے جی کر دی، چاہے مروت میں کر دی، تو ان کو سچ مچ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں شاید کوئی سمجھدار آدمی ہوں، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے کئی دفعہ وہ کئی غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر تدبر، حکمت، دانائی اس کو سمجھا جائے، حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 1400-1500 صحابہ ہیں اور سب نے احرام باندھ رکھے۔ اب یہ کہ قریش نے روک لیا ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ احرام کھول دیے جائیں گے اور واپس جایا جائے گا۔ یہاں تو بھئی فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے تو لوگ تکلیف میں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اعصاب شکن لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں کہ یہ اب احرام باندھا ہوا ہے اور اس کو کھولیں گے اور اب واپس جائیں گے، تو ہر آدمی سوال کھڑا کرے گا کہ آپ واپس لوٹ آئے اور آپ تو گئے تھے اور آپ مل کے گئے تھے، اور یہ تو بار بار ہر آدمی کو سوال کا جب مشکل کام ہے۔ آپ مشورہ جب کرتے ہیں نا تو مشورے میں بعض اوقات اس آدمی کی بات بھی قبول کر لی جائے، غور کر لیا جائے، اس کے بارے میں شاید آپ کا خیال یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کس وقت کس کے دل میں کوئی بات ڈال دے۔ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل عطا فرمائی، لیکن جب کریم نے فرمایا نا صحابہ سے کہ احرام کھول دو، مشکل تھا، تڑپ رہے تھے جذبات حرم مکہ کو دیکھنے کے لیے۔ جو لوگ سالوں کے بعد جائیں یا خدا نخواستہ کسی پابندی کے بعد جائیں یا کسی مجبوری کے بعد جائیں اور سالوں کے بعد بیت اللہ کو دیکھیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ سالوں کے بعد لوٹ رہے تھے، تو تلاطم تھا جذبات کے اندر۔ تو اب احرام کھولنا، سرکار نے اشارتاً کہہ تو دیا احرام کھول دو، لیکن وہ اٹھ رہے تھے اور ان کا ماحول اور ان کی وہ تڑپ
تو محبوب اپنے خیمے میں گئے تو ام المومنین جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ایک تشریف فرما تھیں، تو سرکار نے ان سے فرمایا میں نے ان سے کہا ہے احرام کھول دو، لیکن بعض لوگ بیچارے اس طلب اور تڑپ میں ہیں بیت اللہ شریف جانے کی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں؟ تو کریم نے فرمایا کہیے۔ تو جناب صفیہ ام المومنین عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ ان کے سامنے احرام کھول دیں گے نا تو حضور یہ غلام آپ کی ہر ادا پہ جان دینے کو تیار ہے، چونکہ آپ نے ابھی احرام باندھا ہے۔ محبوب آپ کا احرام جب یہ آپ کو سلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھیں گے، کچھ نہیں کہا میرے کریم نے، باہر جا کے دوبارہ ارشاد نہیں فرمایا، بس محبوب کپڑے پہن کر باہر تشریف لے گئے۔ تو جیسے ہی محبوب کو لباس بدلے ہوئے دیکھا، سب نے لباس بدل لیے۔ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ دوستو، دانائی، حکمت، معاملہ فہمی، اس سے اپنی چیزوں کو لے کے دیکھیے، زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہونا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ کسی موقع پر جب انسان کو خدا نخواستہ کہیں ناکامی ہوتی ہے تو وہ بھی اسے سیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ حضرت رومی رحمت، بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ جب آپ کو زندگی میں کہیں ناکامی ہوتی ہے تو اللہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو چنیں، آپ تلاش کریں کہ کہاں کہاں مجھ سے سستی ہوئی، غفلت ہوئی، دیر ہوئی، کہاں کہاں میں فعال نہیں تھا تو یہ حالات ہوئے۔ لیکن جذباتی نہ ہو، شدت طبیعت میں پیدا نہ ہو، بڑی جلدی ہاتھ پیر نہ پھولنے لگے، انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن اور لایانی اور بے معنی باتیں، اور ابھی کچھ ہوا ہی نہیں لیکن لوگ ساری باتیں کہہ دیتے ہیں اور آخری حد تک سوچنے کو پہنچ جاتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، اچھی امیدیں، اچھی خواہشات، خوبصورت جذبات اور لوگوں کے بارے میں اچھا گمان اور اچھی رائے اور دوسروں کو قبول کرنے کے لیے اچھا جذبہ، یہ کشادہ روی کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کے لیے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے، زندگی میں اسے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ کبھی تدبر کا دامن نہ چھوڑیں، ہر موقع پر، ہر ٹائم حکمت کا، دانائی کا مظاہرہ کرنا، ہاں مشورہ کرنے کے لیے ضرور سمجھدار لوگوں کا انتخاب کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے کبھی مشورہ نہیں کرنا۔ ایک تو بزدل آدمی سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جو خود بزدل ہوتا ہے وہ تمہیں کبھی بہادر نہیں کرے گا۔ اور دوسرا فرمایا جو آدمی حریص ہو، لالچی ہو، اس کا دل آزاد نہیں ہوتا، وہ بیچارہ ہر وقت لالچ کے پھندے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس سے مشورہ نہیں کرنا۔ اور تیسرا فرمایا بخیل سے مشورہ نہیں کرنا، اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں ہوتا اس کا ذہن بھی بڑا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے مشورہ نہ کرنا، باقی مشاورت کرنا تمہیں کوئی خیر والا آدمی اگر مل جائے۔ انسان جیسے جیسے بے مقصد وقت گزارتا ہے نا، اپنے آپ سے اکتانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر بڑے بڑے لوگوں نے، فلسفی تھے، پڑھے لکھے تھے، دنیاوی ڈگریاں رکھتے تھے، انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، اپنے خالق کا پتہ، اپنے مالک کی پہچان۔ اس مقصد کے لیے لوگوں نے زندگیاں کھپا دیں، لیکن جب لوگوں کو اس ہستی کا پتہ نہ چلے، نشانیاں تو سمجھ میں آئیں لیکن وہ رسائی نہ حاصل کر سکیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق کون ہے، تو بڑی سخت مشکل میں آ جاتا ہے انسان۔ آپ دیکھیے یورپ کے اندر الحاد بڑھ گیا ہے، اور
اپنی تسکین کے لیے بظاہر وہ لوگ بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، دولت بھی کمال ہی ہے، مالی طور پر تکلیف فرمائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذہنی آسودگی حاصل کرنے کے لیے وہ نشے کی طرف راغب ہوتے ہیں، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پتہ نہیں ہے ہم کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل کیا اور ہمیں اپنے محبوب عطا فرمائے، اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اے لوگو تمہارے پاس میرے جو محبوب آئے ہیں تو یہ اپنے رب کی دلیل بن کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ کامل، مکمل اور اکمل برہان ہے اللہ کی ذات کی، کہ اب جو بھی معرفت الہی پانا چاہے گا، جو بھی اللہ تک پہنچنا چاہے گا، جو اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو پہچاننا چاہے گا، اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ دروازہ مصطفیٰ تک جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جب لوگ پہنچ جائیں گے تو سرکار کے ظاہری جلوے، حضور کا اخلاق عالیہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم تعلیمات اسے اس بات کی طرف راغب کر دیں گی، اس کی توجہ ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی کامل، اکمل اور مکمل برہان بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ماشاءاللہ قاضی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، آپ کو بڑی شوقت ہے تشریف لے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھیے نا، امام رازی نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک پوری جماعت تڑپ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے؟ دیر ہو گئی تسبیح پڑھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اس کے نام پر سروں کو کٹاتے ہوئے، جی چاہتا ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور اقبال کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں اور میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے بری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ بھی میرے کریم محبوب نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور اگر تم اس کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتے تو وہ بھی پھر ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ تو صحابہ نے جب عرض کیا نا یا رسول اللہ جی چاہتا ہے اسے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فرمایا جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے، یہ اشارہ امام راضی نے کیا، فرماتے جب آپ کے پاس آ گئے نا، اور جب آپ ہی کے پاس آ گئے، آپ کے پاس آ کے جب میرا پتہ پوچھے تو ان کو فرما دیجئے میں ان کے قریب ہی ہوں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات معرفت الہی کا سب سے بڑا، سب سے بہترین ذریعہ، اگر سرکار کو نہ پہچانا جائے، حضور کی بارگاہ تک حاضری نہ دی جائے تو اللہ کی پہچان کیسے ہو؟
نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جیسے جیسے کوئی بڑھتا جاتا ہے، آج بھی جو حضور کے شمائل کو، فضائل کو، خصائل کو، نبی پاک کی سیرت پاک کو پڑھتا ہے، حضور کے کمالات کو دیکھتا ہے، اسوہ حسنہ کی نورانیت کو دیکھتا ہے، خلق عظیم کا کمال دیکھتا ہے، اس پر معرفت الہی کھلتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے قریب جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، سرکار ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نہ بھی لاتے، چاند کے 2 ٹکڑے نہ بھی کرتے، درخت سجدہ نہ بھی کرتے، اور پتھر کلمہ نہ بھی پڑھتے، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں نبی کریم کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے جو مشکوک ہو جاتا ہے۔ آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے یہ بندہ ڈبل مائنڈیڈ ہے، قوت فیصلہ سے محروم ہے، اسے پتہ نہیں میں نے جانا ہے کہ نہیں جانا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا۔ جو لوگ قوت فیصلہ سے محروم ہوتے ہیں وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر پاتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو مشکوک کر دیا جاتا ہے نا، جن کے دلوں میں تشکیک پیدا کر دی جاتی ہے، جو شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، معرفت الہی تو ملے گی حضور کے دروازے سے، اور اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو ہی مشکوک کر دیا جائے معاذ اللہ، تو لوگ عقیدہ توحید سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے بڑے سے بڑے کافر بھی جب کلام کرتے تھے تو حضور کے بارے میں شک نہیں کر پاتے، نبی پاک کی ذات کے بارے میں ان کی زبانوں پر کوئی کچا جملہ نہیں آ پاتا، وہ مجبور ہو جاتے تھے۔ بخاری میں موجود ہے، شاہ روم نے جب جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ویسے بھی اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، صرف موبائل ہی موبائل نہیں رہنا چاہیے، اور بھی بڑا کچھ ہے بھائی۔ آپ سارے ویڈیو بنانے والے، ہم نے ساری قوم کو صحافی نہیں بنانا، اور بھی کچھ بنانا ہے، تو مہربانی کریں آپ یہ 2-4 دوست جو بنا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے۔ سید صاحب نے تو میرے ساتھ محبت اتنی فرمائی، مجھے اتنا اصرار کیا، کل میں ہاسپٹل میں تھا تو باقیوں سے میں نے کہا بیمار ہوں، شاہ صاحب سے نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا، میں نے کہا جتنا اصرار ہے اور جتنے عرصے سے میں ان کو انکار کر رہا ہوں، ان کو یہ بات بتا کے تھوڑا سا بھی میں نہیں پریشان کرنا چاہتا، اور میں 10-15 منٹ پہلے آیا تاکہ وہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ حضرت شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو ہمیشہ عام رکھے۔ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یہ کبھی آپ ماضی میں جھانکیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا اور مضبوط کام ہے۔ آپ میری بات پر غور فرمائیے گا، جو بات عرض کر رہا ہوں بڑی قابل غور ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں ایک سوال پوچھا بادشاہ نے، اس نے پوچھا کہ تم نے بتایا ہے کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ رشتے میں، بیٹا بیٹھ جاؤ، صحیح کہہ رہے ہیں، بیٹھ جائیں آپ بھی بیٹھ جائیں، کیمرے والے بھائی تشریف رکھیں، اللہ سلامت رکھے، تشریف رکھیں بھائی۔ ابو سفیان کہتے ہیں ایک سوال یہ پوچھا بادشاہ نے مجھ سے، کئی سوالات ہوئے، یہ زیادہ غور کرنا ذرا۔ کہتے اس نے پوچھا یہ بتائیے وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ پتہ ہے امت کا کیا حال ہے، صادق اور امین بندہ ہی نہیں ملتا۔ اب تو لوگ جھوٹ بولتے نہیں، انہوں نے نام ہی بدل دیا، اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، جس طرح غیبت کا نام بدل کے گپ شپ رکھ لیا ہے نا، گناہوں کے نام بدل لیے۔ کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہ دیکھو کتنی کامل اور اکمل دلیل بن کے نبی کریم آئے ہیں، بظاہر مخالف ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں کچھ منٹوں کے لیے چپ ہو گیا، پھر پوچھا بتاؤ، تو میں نے کہا گویا رشتے میں وہ میرے بھتیجے ہیں، میری مخالفت اپنی جگہ پہ، میں جنگوں میں مخالف ہو کر سامنے آتا ہوں،
پر وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا، جناب سیدہ خدیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا، اور میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے۔ ابو سفیان کہنے لگے مجھے قسم ہے، مخالفت اپنی جگہ پر اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ ہی نکلا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ دوستو کہتے گفتگو ختم ہوئی، میں نے بادشاہ سے کہا کوئی نتیجہ تو بیان کریں، تو یہ دیکھیں بادشاہ اس بات سے کہاں پہنچا ہے، اس بات سے وہ پہنچ کہاں گیا۔ وہ کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے، جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اگر یہ سچ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو پھر ان کی یہ بات بھی سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول۔ میرے بھائیوں، حضور کی معرفت، نبی پاک کا پیار، نبی پاک سے وابستگی، آپ کو پتہ ہے بڑی محنت کی ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نبی پاک کا دیوانہ بنانے کے لیے، بڑی مشقت کی ہے۔ ہر دوسری بات عشق رسول کی، ہر تیسرا جملہ ادب رسول کا، انہوں نے بڑی محنت کی۔ لوگ کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب فلاں سنت پر بات نہیں کی گئی، اسوہ حسنہ کا فلاں پہلو اجاگر نہیں کیا گیا، اور میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے اس قوم کو نبی پاک کا عاشق بنا دیا ہے، اور جب کسی کو کسی سے عشق ہو جائے تو پھر اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، پھر تو اشارے کنائے میں بھی غلامی ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی نام سے بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی پکار رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی بات پر ہی مجھے وجد ہو گیا، تو میں نے کہا تو کھائے گا کیا؟ تو کہنے لگا غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ملے گا کھا لوں گا۔ میں نے کہا یہ کمرے پسند کر لے جو اچھا لگے، تو کہنے لگا حضور غلام اور پسند ناپسند؟ فرماتے میں نے اسے کہا اٹھ میرے سینے سے لگ، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ بھائی نبی پاک کے غلاموں کو اتنی معرفت ہو گئی تھی حضور کی بات کی۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں آپ سے بات ہو سکے، لیکن دو چار دوست ہیں جو ترتیب سیدھی کرا رہے ہیں۔ بھائی آپ میری طرف دیکھیں، پیارے بھائی آپ میری بات سنیں، اللہ آپ کو سلامت رہے۔ بھائی جان اب چھوڑیں، بس ان کو چھوڑ دیں، کچھ دوست جہاں کھڑے ہیں اب تو بات مکمل ہونے پہ آئی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوست ترتیب سے نہیں کھڑے، فقیروں کے ڈیرے پہ رونق ہی بہت زیادہ ہے۔ تو مجھے ایک صاحب نے کہا تھا دیکھیں نا رونق ہی بڑی ہے، وہ دیکھیں تا حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں، تو اقلیتوں کو سنبھالا جا سکتا ہے، اکثریتیں اتنی جلدی جمع کرنا مشکل کام ہے۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ یہ رونق کی بڑی لگی ہوئی ہے تو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ بہرحال آپ چھوڑ دیں جی، یہ چپ کرانے والے چپ کر دیں، سنیں بس بات سنیں، آپ چھوڑیں، آپ میری طرف دیکھیں۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار ہو گیا نا صحابہ کو، وہ سمجھ گئے، تو پھر تو حال یہ تھا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو سرکار نے آواز دی، تو کہتے ہیں میں جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا بلایا تو آئے نہیں، عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، تو فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا جب رب رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ نہیں، نماز چھوڑ کے آنا چاہیے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو نبی کریم بلائیں تو وہ نماز چھوڑ کے آ جائے، اور جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے جا کے دوبارہ شروع کر لے، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ محبوب پاک کی بارگاہ تک پہنچنا ہی اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا۔
حضور سے جب پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، وارفتگی ہو گئی، پھر تو اشارے کنائے سے کیا ہوا سرکار کا حکم بھی صحابہ مانتے تھے۔ ابھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا ذرا بیٹھ جائیں، اور بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ مجمع کنٹرول میں آئے، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی کبھی کہنا پڑ جاتا ہے نا، ہمارے مجموع کی تو مثال نہیں دی جا سکتی، بلا مثال و بلا تشبیہ، وہ تو سرکار کا مجمع پاکیزہ۔ تو سرکار نے نا ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو ان سے فرمایا بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ تو وہ اکیلے سے کہا بیٹھ جائیے، ایک مسجد کے دروازے تھے وہ وہیں بیٹھ گئے، ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تکمیل نماز پر سرکار نے فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے؟ فرمایا آپ سے تو کہا ہی نہیں، آپ سے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو فلاں سے کہا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ شیر پنجابی کا ہے، اور آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی آیا تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک درویش نے کہا تھا سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ دوستو، نبی کریم کی غلامی اختیار کریں۔ لوگ ہمیں تشکیک میں ڈالنا چاہتے ہیں، مشکوک کرنا چاہتے ہیں۔ ذات رسالت کے بارے میں کبھی کسی کمزور بات کرنے والے کی بات کو نہ سننا، اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا، ایمان اور عقیدے پر پختہ رہنا، اور یاد رکھنا اگر ہم عقائد پر پکے رہیں گے تو اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ اگر عقائد کی پختگی نصیب نہیں ہوگی تو اعمال کی پختگی کیسے نصیب ہوگی؟ عقائد میں جب لوگ کمزور ہو جاتے ہیں تو اعمال میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔